نظر بد اور جادو میں فرق، اللہ نہ کرے کسی کو نظر لگ جائے تو اس کی تشخیص اور علاج شریعت کی روشنی میں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ اکثر کویسچن کیا بھی جاتا ہے، اکثر دیکھا ہے کہ نظر بد کے جو مریض ہیں وہ جادو کے چکر میں رہتے ہیں۔ اب یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے، اب نظر جو ہے، نظر کا لگ جانا، اب بعض لوگ چند لفظ پڑھ کے نا دنیا کے وہ ایسے کندھے اچک دیتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ خالی نظر آنکھ سے نہیں لگتی، نظر زبان سے بھی لگتی ہے، نظر سوچ سے بھی لگتی ہے، نظر جن کی بھی لگتی ہے، نظر ماں کی بھی لگتی ہے، نظر حاسدین کی بھی لگتی ہے، ٹھیک؟ تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے، یہ صحیح حدیث ہے۔ میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے، جوان اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، جوان قبر میں اور اونٹ ہنڈیا میں۔ تو اللہ محفوظ رکھے سب سے ان تین چیزیں جو ہے نا، جو عام جس کو لوگ بڑا ایزی لیتے ہیں، جادو ہو گیا، اس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہائے جادو ہو گیا۔ نظر کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے جادو۔ نظر تو برباد کر کے نسلوں کو رکھ دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپایا کرو، اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپا کے رکھا کرو۔ من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں ان بھائی کا سوال ہے، جواب ہے، جادو اور نظر میں فرق۔ من شر النفاثات فی العقد، یہ جادو ہو گیا، جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں، گرے لگا کر دھاگوں کو پھونک مارنا، چاہے قرآن پڑھنا چاہے کچھ اور پڑھنا، وہ جادو میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں مطلق فرما دیا اللہ نے، من شر میں اللہ کی پناہ میں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، میں اللہ کی اس رب کی پناہ میں آیا جو پھاڑنے والا ہے۔ کیا پھاڑتا ہے؟ جو اندھیروں کو پھاڑ کے صبح میں ہمیں داخل کرتا ہے۔ کتنا بڑا رب ہے کوئی اور دنیا میں ہستی جو رات کو دن میں بدل دے؟ ہم نے تو جگہ جگہ بنا رکھے ہیں، یہ کرنی والا وے، ہے نا، یہ پہاڑ نو روک لینا وے، اس سمندر نو لت مار کے روک لینا وے۔ اب کراچی سارا ڈبا روکیا کسی نے، عراق کا بیڑا غرق کر گیا امریکہ 4 ٹینکوں کے ساتھ، کوئی کر سکا اس کا، زندہ یا مردہ اس کا؟ ان کہاوتوں سے من شر ما خلق، اس رب سے میں اس کی پناہ میں آیا، پھر کہوں گا تو وہ آئے گا۔ من شر غاسق اذا وقب، ہمارے تو دن اندھیروں میں ہوتے ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ اندھیروں کے شر سے بچو۔ پارکوں میں ادھر مغرب ہوئی، ادھر اندھیرا چھانے کا وقت ہے، بچوں کو لے کر پارکوں میں چلے گئے، ڈاکٹروں کے پاس، بازاروں میں، آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس وقت کیا کرنا ہے ہمیں؟ آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے اپنے جانور اور اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، وہ تمہارے بچوں کی دبر میں انگلی کرتے ہیں۔ اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ کر کے اپنے دروازے بند کرو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد اور تیری ساری امت صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت یہ کہے گی تو میں بچاؤں گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اس شر سے جو اے اللہ تو نے پیدا کیا۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ تو ہمیں اس کے شر سے کون بچائے گا؟ جب میں یہ کہوں گا من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیروں کے شر سے، ہے نا، من شر النفاثات فی العقد، جو میں اس کی پناہ میں آیا جو پھونکے مار کے گرے لگاتی ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم جاتے ہیں فلاں مفتی کے پاس جو گرے لگا کر دھاگا دیتا ہے، جس دن سے دھاگا باندھا ہے ناف ٹھیک ہو گئی ہے۔ تیری ناف میں تو انگلی دی تھی شیطان نے کہ تیرا اس دھاگے پر، اس مفتی پر ایمان آ جائے،
کہ اس کی وجہ سے میری ناف ٹھیک ہوئی ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ کہ میں ان کی پناہ میں آیا جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں. من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. میں اللہ کی پناہ میں آیا جو حاسد ہیں. یہ نظر حسد سے لگتی ہے, نظر پیار سے لگتی ہے, نظر اپنی لگ جاتی ہے. بس ٹائم آدمی کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے یار آج تو بڑا زبردست بولا ہے, تم نے ماشاءاللہ نہیں پڑھا, تم نے یہ نہیں کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. کیونکہ ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھو تمہیں 700 نوافل کا ثواب ہے. اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور تجھے علماء سو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا نا یہ بڑا مشکل ہے, یہ کسی کو عام کو سمجھ نہیں آتی ہے. ایسا نہیں, اللہ اس کا رسول کہے اس میں غور کر, کہاں شروع ہوتا ہے کہاں آ کر مکمل قرآن ہوا.